بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 17، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں صحابہ کی بے مثال سرفروشی۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں پر بجلی گر پڑی۔ رنج و اضطراب، بد نظمی اور افراتفری کی اس کیفیت میں درجنوں مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے ادھر ادھر نکل گئے، مگر افواہ غلط تھی۔ اس نازک ترین صورتحال میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے۔ قریش کے کئی جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے چند صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا تھا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حارث بن الصمہ اور چند انصار رضی اللہ عنہم پیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے حفاظتی تدبیر کے طور پر اپنی زرہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بدل لی تھی، لہٰذا آپ کی پہچان مشکل ہو گئی تھی۔ پھر بھی مشرکین میں سے عتبہ بن ابی وقاص اس طرف آیا اور یکے بعد دیگرے کئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے، جس سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ابن شہاب اور ابن قمیہ مشرکین کے ایک جتھے کے ساتھ تلواریں کھینچ کر حملہ آور ہوئے۔ موقع پر موجود صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن گئے۔ اس کے باوجود ابن شہاب کے وار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر زخم آیا اور ابن قمیہ کی تلوار آپ کے فولادی خود پر پڑی۔ اگرچہ سر مبارک محفوظ رہا، مگر خود کی آہنی کڑیاں رخسار میں کھب گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں ام عمارہ یعنی نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ وہ آپ کے دائیں بائیں تلوار اور تیر چلا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے خاوند زید بن عاصم اور دو بیٹے حبیب اور عبداللہ بھی شیروں کی طرح مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ ابن قمیہ سے الجھ گئیں۔ اس نے ایسی تلوار ماری کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے کندھے سے بوٹی اتر گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواباً اس پر شمشیر کے کئی وار کیے، مگر وہ بدبخت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو کئی زخم لگے، مگر کفار انہیں راستے سے نہ ہٹا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام عمارہ کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ڈھال انہیں دے دیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ وہ ڈھال لے کر زیادہ پامردی سے لڑنے لگیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے فرماتی تھیں، ہمیں گھڑ سواروں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اگر وہ ہماری طرح پیدل ہوتے تو ہم انہیں مزہ چکھا دیتے۔ جب کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا تو ام عمارہ ڈھال کے ذریعے بڑی مہارت سے بچاؤ کرتی اور اس کی تلوار کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ جب وہ واپس مڑتا تو ام عمارہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پر وار کرتی۔ گھوڑے اور گھڑ سوار کے گرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کے بیٹے کو آواز دیتے، عمارہ کے بیٹے اپنی ماں کی مدد کرو۔ دونوں ماں بیٹا مل کر دشمن کو نمٹا دیتے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئیں، اپنے تھیلے سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور پٹی باندھ کر کہا، جا میرے بچے، دشمن سے لڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، ام عمارہ، کون ہے جو تم جیسی ہمت رکھتا ہو؟ اتنے میں ایک کافر حملے کے لیے دوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ، یہی ہے تمہارے بچے کو زخمی کرنے والا۔ ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا، پھر بیٹے کے ساتھ مل کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم نے اپنا بدلہ لے لیا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کی۔ مشرکین نے براہ راست حملے ناکام جاتے دیکھ کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تیزی سے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوندھے جھک گئے۔ مشرکین کے تیر ان کی پشت میں پیوست ہوتے گئے۔ منتشر مسلمانوں کی ہمت اور جنت کا شوق۔ جو مسلمان وہاں سے دور مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے، انہیں بھی ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تاہم انہوں نے کچھ دیر میں اپنے حواس پر قابو پا لیا اور ایک دوسرے کو ہمت دلانے لگے۔ ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، اے انصاریو، آؤ میری طرف آؤ، میں ہوں ثابت بن دحداح۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا، مگر اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو۔ کچھ انصاری ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے گھڑ سوار دستوں کا سامنا کیا، جس میں خالد بن ولید، عکرمہ بن ابو جہل اور عمر بن العاص جیسے شمشیر زن شامل تھے۔ زوردار جھڑپ کے بعد ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔
انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بکھرتا دیکھ کر کہا، بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ آگے بڑھو اور جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی اس پر جان دے دو۔ یہ کہہ کر وہ کفار کی بھیڑ میں گھس گئے اور آخر دم تک تلوار چلاتے رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ زرہ میں ملبوس اور اسلحے سے لیس ایک لہیم شہیم کافر مسلمانوں پر بڑا بھاری پڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، انہیں باندھ دو، انہیں باندھ باندھ کر مارو۔ اتنے میں ایک نقاب پوش مسلمان اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ مسلمان نے ایسی تلوار کھینچ کر ماری جو اس کے کندھے سے ہو کر ران تک اتر گئی۔ وہ کافر زرہ سمیت 2 حصوں میں کٹ گیا۔ تب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ کھولتے ہوئے کہا، کعب، دیکھا نا، میں ہوں ابو دجانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی لاشوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھائی دیے تو سوچنے لگے، یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کر جائیں، مگر وہ شہداء میں بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے ہماری لغزش سے ناراض ہو کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب یہی کرنا چاہیے کہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان دے دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے تلوار کی نیام توڑ دی اور شمشیر بکف ہو کر مشرکین پر جھپٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ کفار دور دور تک ہٹ گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نرغے میں موجود ہیں۔ اتنے میں مشرکین کے ایک جتھے نے حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا، علی، انہیں روکو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن پر جھپٹ پڑے اور نہایت زور و شور سے تلوار چلا کر انہیں پسپا کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا گروہ حملہ آور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو حکم دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر انہیں مار بھگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور صحابہ کی ناقابل بیان مسرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران ایسا خود یعنی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس سے صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں کی چمک اور رعنائی کو صحابہ خوب جانتے تھے، مگر مشرکین آپ کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ادھر سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، جن کی زرہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی۔ اپنی زرہ تو وہ پہچانتے ہی تھے، ساتھ ہی خود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی آنکھیں بھی دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھے، اے مسلمانوں، یہ ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ابھی تک مشرکین صرف اٹکل سے ادھر حملہ کر رہے تھے۔ انہیں یقینی علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ احد پہاڑ کی طرف عقب نشینی اور صحابہ کی پروانہ وار قربانیاں۔ اب صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے احد پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ مشرکین قدر پسپائی کے بعد ایک بار پھر تیزی سے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جوان مرد جو انہیں بھگا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نہیں۔ اب ایک انصاری آگے بڑھے اور مشرکین سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ مشرکین نے اب دوبارہ تعاقب شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنت کی بشارت دیتے رہے اور ایک ایک انصاری مشرکین کو روکنے کی کوشش میں شہید ہوتے رہے۔ آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ تب انہیں خود مقابلے میں آ کر مشرکین سے لڑنا پڑا، جس میں ان کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے، ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ابی بن خلف واصل جہنم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے ابی بن خلف نیزہ تانے گھوڑا سرپٹ دوڑائے آپ کی طرف آیا۔ اس شخص نے ہجرت سے قبل مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ آج یہی ابی بن خلف کہہ رہا تھا، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچوں گا۔ صحابہ اکرام نے چاہا کہ اسے رستے میں روک لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن اسمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور خود اس کے مقابلے میں آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ پر وار کرتا، آپ نے بڑی چابک دستی سے اس کے خود اور زرہ کے درمیان سے جھانکتی ہوئی گردن پر نیزہ دے مارا۔ حملہ آور کو بظاہر معمولی سے زخم لگا تھا، مگر وہ گھوڑے سے گر پڑا، پھر نہایت بھیانک انداز میں بیل کی طرح چیختا ہوا واپس بھاگا۔ مشرکین نے اسے تسلی دی کہ یہ معمولی زخم ہے، مگر وہ درد سے بےتاب ہو کر پکارتا تھا، محمد نے کہا تھا کہ میں ابی کو قتل کروں گا، بخدا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ سارے حجاز والوں کو تقسیم کی جائے تو وہ سب مر جائیں گے۔ آخر ابی بن خلف اسی زخم سے واصل جہنم ہو گیا۔ احد پہاڑ پر مورچہ۔
مشرکین کے پیادے اور سوار اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر کا رخ کر رہے تھے، مگر اب آپ نرغے کے خطرے سے باہر نکل آئے تھے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر بلندی پر تھے۔ کئی صحابہ اکرام بھی آپ کے پاس جمع ہو چکے تھے، ان میں زخمی بھی تھے اور صحیح سالم بھی۔ ان میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے اپنی ڈھال کھڑی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیچھے چھپا لیا اور حریف پر مسلسل تیز تیر برسانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر اندازی دیکھنے کے لیے بار بار سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ دشمنوں کو تیر لگا کہ نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر کہتے، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مت جھانکیے، آپ سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی زبردست تیر اندازی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی اور کہا، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔ مشرکین کا ریلا ذرا تھما تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ احد پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حارث بن السمہ رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ مشرکین بھی تعاقب میں بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ ہمارے پیچھے اوپر نہ چڑھنے پائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور چند مہاجرین پلٹے اور ہلہ بول کر کافروں کو بھگا دیا۔ اب پہاڑ کی دشوار گزار چڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ ان کے وزن کی وجہ سے ایک عمودی چٹان پر آپ خود نہ چڑھ سکے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً جھک کر بیٹھ گئے۔ آپ ان کی پشت پر پاؤں رکھ کر چٹان پر چڑھ گئے اور فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ زخمیوں کی دیکھ بھال، سکینہ کا نزول۔ بلندی پر آ کر قریش کے حملے کا خطرہ نہیں رہا تھا، تاہم یہاں جمع ہونے والے مسلمان سب ہی بری طرح تھکے ماندے اور پیاسے تھے، مگر ایسی حالت کے لیے پہلے سے انتظام کر لیا گیا تھا۔ یہاں خدمت کے لیے مسلمان خواتین موجود تھیں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما پانی کی مشکیزے کے بھر بھر کر کمر پر لاتی اور لا کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی۔ بچوں میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صرف 13 سال کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم کے طور پر یہاں موجود تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور آپ کے زخموں کو صاف کیا، مگر خون بند نہ ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلایا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لیپ دی، خون بہنا بند ہو گیا۔ اس دوران تھکے ہارے مجاہدین پر یکایک اونگ طاری ہونے لگی، جو ایسے نازک وقت میں ناممکن سی بات تھی، مگر حالت یہ تھی کہ صحابہ کوشش کے باوجود بیدار نہ رہ سکے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے شمشیر بار بار گر جاتی تھی۔ چند گھڑیوں بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو مسلمان تازہ دم ہو چکے تھے اور اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کر رہے تھے۔ ابو سفیان سے مکالمہ۔ جنگ کا ہنگامہ تھم چکا تھا۔ قریشی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو چکے تھے، تاہم جاتے جاتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان نے پہاڑ کے پاس آ کر فتح کے نعرے لگائے اور کہا، لڑائی کا ڈول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، آج کا دن یوم بدر کا بدلہ ہے، جیے حبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، اللہ ہے غالب و بالاتر۔ ابو سفیان نے کہا، ہماری عزا ہے، تمہاری کوئی عزا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین فرمانے پر یہ جواب دیا، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، قسم دیتا ہوں سچ سچ بتاؤ، ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ تو اس وقت تمہاری آواز سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے جانے سے پہلے کہا، اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا۔ جواب ملا، ٹھیک ہے۔ اگلے سال وہاں مقابلے کا وعدہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جاسوسی کے لیے روانہ۔ جب کفار کا لشکر واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا وہ ان کا تعاقب کریں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں، گھوڑوں کو خالی ساتھ لے جا رہے ہوں تو پھر وہ سیدھے مکہ جائیں گے، لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار دکھائی دیں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملے کا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر ایسا ہوا تو میں خود ان کے مقابلے میں نکلوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش کے پیچھے گئے اور پھر واپس آ کر بتایا، وہ اونٹوں پر سوار مکہ کی طرف جا رہے تھے اور گھوڑے خالی ساتھ جا رہے تھے۔
پورا اطمینان کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہدائے احد۔ میدان احد میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، ان میں حضرت انس بن نضر بھی تھے جن کو 80 کے لگ بھگ زخم لگے تھے۔ لاش ناقابل شناخت ہو گئی تھی، ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے انہیں پہچانا۔ شہادت کی سعادت پانے والوں میں اسیرم رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ اسی دن اسلام لائے تھے اور سیدھے میدان کارزار میں پہنچ گئے تھے۔ میدان جنگ میں خوب داد شجاعت دی اور آخر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے بعد جب مسلمان شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنے لگے تو لاشوں کے درمیان یہ دم توڑتے نظر آئے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پوچھا تم یہاں کیسے؟ قومی حمیت کی وجہ سے آئے تھے یا اسلام کی خاطر؟ بولے اسلام کی خاطر۔ ہاں میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں، یہ کہہ کر وہ دم توڑ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ ایسے جنتی تھے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ۔ شہداء میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ایک پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے 4 کڑیل جوان بیٹے اس جنگ میں شریک ہونے جا رہے تھے، تب انہوں نے بھی ساتھ نکلنے کی آرزو ظاہر کی۔ لڑکوں نے بڑھاپے اور معذوری کا کہہ کر منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، میرے لڑکے مجھے آپ کے ساتھ جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں پھروں۔ یہ جذبہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اجازت دے دی۔ اب ان کی لاش بھی میدان جنگ میں پڑی تھی۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں حضرت حنظلہ بھی تھے جن کا باپ ابو عامر راہب اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی جمیلہ جو پختہ ایمان والی لڑکی تھی، ان کے نکاح میں آئی تھی۔ گزشتہ رات ہی شادی ہوئی تھی، ابھی سہاگ رات کا غسل نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کی شکست کی خبر سنی۔ سیدھے دوڑے آئے اور معرکے میں جان کی بازی لگا کر شہادت پائی۔ انہیں کفناتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب دلہن نے بتایا کہ وہ غسل کے بغیر نکل گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ادھورا کفن۔ ان میں حضرت مصعب بن زبیر بھی تھے جو مکہ کے سب سے خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے، مگر آج ان کی تدفین اس حال میں ہو رہی تھی کہ جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر ہی مل سکی تھی، جس سے سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ایک شہید کے آخری کلمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان افراد کی خاص طور پر فکر ہو رہی تھی جن کی لاشیں نہیں مل سکی تھیں، مگر وہ زندہ بچ جانے والوں میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، بچ گئے یا شہید ہو گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ لاشوں کے درمیان پڑے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سلامتی کے لیے مضطرب تھے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، حضور کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، اللہ آپ کو ہر اس جزا سے بہتر جزا دے جو کسی امتی کی طرف سے اس کے نبی کو ملی ہو، اور مسلمانوں کو بھی سلام کہہ کر یہ پیغام دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جیتے جی ذرا بھی گزن پہنچی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش۔ قریش کے بعض لوگوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرا گیا تھا، چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے غیر معمولی محبت تھی، وہ آپ کے رضاعی بھائی اور قریبی دوست بھی تھے۔ ان کی لاش کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد دکھ ہوا، فرمایا اس جیسا صدمہ بھی پھر کبھی نہ پہنچے گا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس حادثے کی خبر سن کر دوڑی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ان کے صاحبزادے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا، انہیں روک لو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ آپ لاش کو دیکھیں۔ وہ بولی، اپنے بھائی کے لیے کفن کے 2 کپڑے لائی ہوں، یہ لے لو۔ مسلمان ان 2 کپڑوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے تو ایک انصاری کی نوچی گئی لاش نظر آ گئی۔ صحابہ کو گوارا نہ ہوا کہ اسے بے کفن رہنے دیں، آخر ایک کپڑے میں حضرت حمزہ اور دوسرے میں ان انصاری کو دفنا دیا گیا۔ کون جیتا کون ہارا؟ اس جنگ میں جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا، اس لحاظ سے قریش کو فتح حاصل ہوئی تھی، مگر یہ فتح ادھوری تھی۔
کیونکہ مسلمانوں کی ریاست بھی باقی تھی اور قیادت بھی۔ مسلمان آخر تک میدان جنگ کے پاس مورچہ زن تھے۔ ان میں سے نہ تو کوئی قیدی بنا، نہ ہی کسی نے ہتھیار ڈالے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں نے جان پر کھیل کر اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، اور قریش ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اپنے ان کمزور پہلوؤں کا مشرکین مکہ کو پورا احساس تھا۔ غزوہ حمراء الاسد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے اس احساس کمتری کو مزید پختہ کرنے اور مسلمانوں کی نفسیاتی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اگلے ہی دن قریش کے لشکر کا تعاقب کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اگر قریش کو آگے چل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال آ جائے تو مسلمانوں کی اس جرأت کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ کافی آگے جا کر قریش کے فاتح سرداروں کو اپنی مہم کے نامکمل رہ جانے کا احساس ہوا تو وہ مدینہ میں گھس کر لوٹ مار کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، لیکن اچانک انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر مرتب کر کے ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ سرپٹ مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بھی حمراء الاسد تک تعاقب کیا، وہاں 3 دن تک ٹھہرے۔ جب قریش کے مکہ جانے کا اطمینان ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اس تعاقب کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سوا تمام لوگ وہی تھے جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ ان کی اکثریت زخمی اور تھکی ماندی تھی۔ اس کے باوجود اس نئی مہم کے لیے خود کو پیش کر دینا جاں نثاری، تابع داری اور قربانی کی حیرت انگیز مثال تھی۔ ام عمارہ کا جذبہ۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں 12 زخم لگے تھے، بستر پر پڑی تھیں۔ ابن قمیہ کے ہاتھوں ان کے کندھے پر آنے والا زخم نہایت کاری تھا۔ اس دوران مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا، الی حمراء الاسد، چلو حمراء الاسد کی طرف۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے یہ صدا سنی تو اسی حالت میں جانے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ خود کو کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹا اور اٹھنے لگیں، مگر زخم تازہ تھے، ان سے خون جاری ہو گیا۔ رات بھر ان کے زخموں کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو فوراً ایک صحابی عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو ام عمارہ کے گھر بھیج کر ان کی خیریت دریافت کی۔ جب معلوم ہوا کہ انہیں افاقہ ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے کاندھے کا زخم 1 سال میں جا کر مندمل ہوا۔ چند گہرے زخم۔ قریش غزوہ احد میں فتح کے باوجود خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے۔ پھر واپس آ کر انہوں نے فتح کے اثرات کو پائیدار بنانے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ شام کو جانے والے قافلوں کی حفاظت کا بھی کوئی مؤثر بندوبست نہ کر سکے۔ 2 سال تک ان کو مدینہ کے خلاف جنگ کی ہمت نہ ہوئی، البتہ انہوں نے اسلام کے خلاف گھناؤنی سازشیں ضرور کیں، اور ان کے حلیف یا زیر اثر قبائل نے مسلمانوں کو چند بہت کاری زخم لگائے۔ سانحہ رجیع۔ صفر 4 ہجری میں 2 بدو قبائل عزل اور قارہ کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے چند معلم طلب کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے 10 صحابہ کی جماعت کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ مہم واقعہ رجیع کہلاتی ہے۔ جب یہ حضرات اس علاقے میں رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان نے عزل اور قارہ کے تقریباً 100 تیر اندازوں سمیت ان حضرات کو گھیر لیا اور کہا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارا وعدہ ہے کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ساتھیوں سے کہا، بھائیوں، میں کسی کافر کی ضمانت پر یقین نہیں کرتا، الہی ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ 7 صحابہ سمیت لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار نے لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی، مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے ان کی ناش کو گھیر لیا اور کفار اسے چھو نہ سکے۔ کفار نے صبح ہونے کا انتظار کیا، مگر رات کو زوردار بارش ہوئی جبکہ وہ بارش کا موسم نہ تھا۔ ناش سیلاب میں بہہ گئی۔ شہید نے عہد کیا تھا کہ وہ کسی مشرک کو اپنا بدن چھونے نہیں دیں گے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے عہد کی لاج رکھ لی۔ خبیب، عبداللہ بن طارق اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے تھے۔ کفار نے ان سے جان کے تحفظ کا وعدہ کیا، انہوں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا، مگر کفار نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں قیدی بنا کر مکہ میں بیچ دیا۔ قریشی رؤساء نے انہیں خرید لیا تاکہ انہیں اپنے ان رشتہ داروں کے خون کے انتقام میں جو بدر میں مارے گئے تھے قتل کر دیں۔
اعلیٰ اسلامی اخلاق کی ایک مثال۔ قریشی رؤساء ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اشہر حرم گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے بیٹوں نے انہیں خرید لیا اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر ایک مکان میں قید کر دیا۔ اس دوران بعض اوقات انہیں تازہ انگور کھاتے دیکھا گیا، جبکہ مکہ میں اس وقت یہ پھل قطعاً نہیں تھا۔ یہ اللہ کی غیبی نصرت اور صحابی کی کرامت تھی۔ آخر ماہ محرم گزرنے پر اشہر حرم ختم ہو گئے اور انہیں قتل کی تیاری کر لی گئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل سے پہلے بالوں کی صفائی کے لیے استرا مانگا، جو دے دیا گیا۔ اتنے میں اچانک گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ گھر والے سہم گئے کہ قیدی کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے۔ خبیب نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر کہا، کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس جان بچانے کا یہ آخری موقع تھا کہ اس بچے کو یرغمال بنا کر فرار ہو جاتے، مگر انہوں نے اپنی جان کے لیے ایک بچے کو آڑ بنانا گری ہوئی حرکت سمجھا اور اعلیٰ اسلامی اخلاق پر کوئی حرف نہ آنے دی۔ کفار انہیں پکڑ کر حدود حرم سے باہر لے گئے۔ انہوں نے شہادت سے قبل 2 رکعت نماز کی خواہش ظاہر کی، 2 مختصر رکعتیں ادا کی اور پھر کہا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم کہو گے موت سے خائف ہے تو میں لمبی نماز پڑھتا۔ قتل ہوتے وقت انہوں نے یہ تاریخی اشعار پڑھے، جب میں مسلمان ہو کر قتل ہو رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر میں کس کروٹ پر گرتا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو ایک پارا پارا کی گئی لاش کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عجیب جھلک۔ زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان نے آزمائش کے لیے پوچھا، زید کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد یہاں ہوتے اور تمہاری جگہ وہ قتل کر دیے جاتے؟ زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ انہیں اپنے گھر میں کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسی محبت کسی کی نہیں دیکھی جیسی محمد سے ان کے ساتھیوں کو ہے۔ اس کے بعد زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جمادی الاولیٰ 4 ہجری بمطابق سفر مکی کا واقعہ ہے۔ سانحہ بئر معونہ۔ اسی زمانے میں نجد کے غیر مسلم رئیس ابو برا یعنی عامر بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مددگار طلب کیے جو اس کے مخالف قبائل کو رام کریں اور ان کو ریاست مدینہ کا پیغام سنا کر حلیف بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کی بدعہدی کا خدشہ ظاہر کیا، مگر ابو برا نے ہر طرح اطمینان دلایا اور مکمل تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ آخر جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حافظ اور قاری صحابہ کو اس سمت بھیجا جو عبادت اور ریاضت میں ممتاز تھے۔ ان میں منذر بن عمر، حرام بن ملحان، حارث بن السمہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ شامل تھے، مگر بئر معونہ کے مقام پر عامر بن طفیل نے انہیں روک لیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے عامر بن طفیل کو کہا، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک کام سے جا رہے ہیں، کیا تم ہمیں تحفظ نہیں دو گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیں؟ یہ کہہ کر حرام بن ملحان نے رسول اللہ کا مکتوب اسے پیش کیا، مگر اس بدبخت نے اسے دیکھا تک نہیں، بلکہ اثناء گفتگو اس کے اشارے پر ایک شخص نے پیچھے سے آ کر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی پشت میں نیزہ گھونپ دیا۔ حرام بن ملحان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بہتے ہوئے خون کو چہرے اور سر پر مل لیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے عامر بن طفیل نے عصیہ، ریل اور زکوان قبائل کے حمایتی جمع کر لیے اور باقی صحابہ کو بھی گھیر لیا۔ ان حضرات نے بھی شمشیریں سونت لی اور نہایت دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جبار بن سلمہ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں نیزہ گھونپ کر باہر نکالا تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے کہا، فزت واللہ۔ پھر ان کی نعش یکدم آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، پھر دوبارہ نیچے اپنی جگہ پر آ گئی۔ جبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تفتیش شروع کی کہ آخر وہ کون سی کامیابی ہے جس پر وہ قتل ہوتے ہوئے بھی مسرور تھے۔ آخر مسلمانوں نے بتایا کہ وہ کامیابی شہادت ہے، اس پر میں اسلام لے آیا۔ بئر معونہ کے مقام پر صحابہ کے قتل عام کے دوران 2 صحابی عمر بن امیہ اور منذر بن محمد رضی اللہ عنہما
اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور آسمان پر مردار خور پرندے منڈلاتے دیکھے تو خطرہ محسوس کر کے اس طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور گھڑ سوار ارد گرد کھڑے ہیں۔ عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہم رسول اللہ کو جا کر خبر نہ کر دیں؟ مگر منذر بن محمد نے کہا جہاں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آخر یہ دونوں اسی حالت میں دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جبکہ عامر بن امیہ زندہ گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل کو معلوم ہوا کہ عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ مضری ہیں تو یہ کہہ کر کہ میری والدہ کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا، انہیں آزاد کر دیا۔ اس سانحے میں عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے سوا 2 افراد زندہ رہے، ایک کعب بن زید جو شدید زخموں کے باوجود بچ گئے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر نعشوں میں چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں وہ وہاں سے نکل گئے اور اگلے سال غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ دوسرے ایک لنگڑے صحابی تھے جو لڑائی سے قبل قریبی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور کفار ان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ یہ واقعہ ثانیہ بئر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ شہداء بئر معونہ نے دم توڑنے سے قبل یہ دعا کی تھی، الا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہماری جانب سے ہماری قوم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے خوش ہوا اور اس نے ہمیں خوش کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحے پر نہایت غمگین ہوئے اور 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھ کر ان ظالموں کے لیے بد دعا فرماتے رہے جنہوں نے عہد شکنی کر کے صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھی کے ساتھ خفیہ طور پر مکہ بھیجا تاکہ ابو سفیان کا کام تمام کر دیا جائے، مگر ابو سفیان کے مقدر میں اسلام کی دولت لکھی تھی۔ مکہ والے متنبہ ہو گئے۔ عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق بمشکل بچ کر واپس آئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔